من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل احترام
حاضرین و سامعین کرام، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج ہم شب میلاد میں، لیلۃ المیلاد میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکیف اور پرمسرت محفل میں آج ہمیں حاضری کی سعادت و شرف ملا۔ اللہ تبارک و تعالی گرامی قدر جناب ڈاکٹر ملک محمد عارف صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ، احباب و رفقا، جنہوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام انعقاد کیا، رب ذوالجلال ان کی محبت اور عقیدت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو، اور اپنے جن پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے وہ یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو روشن فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت 11 ربیع الاول اور 12 ربیع کی رات صبح صادق کے وقت جبکہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا شروع ہو رہا، عین اس لمحے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں اور حضرت سیدہ آمنہ کی آغوش میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور قدسی ہوا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسے ہی جشن میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہ خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب اس دن تشریف لائے جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ کریم کے وہ پیارے محبوب کریم آپ تخلیق نہ کیے جاتے اور آپ کا بنایا جانا اللہ کی مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو ہمارے پیارے رب کریم نے خود فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں کسی چیز کو بھی تخلیق نہ کرتا، آسمان نہ بناتا، دنیا تخلیق نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، میں نے ساری کائنات اے محبوب آپ کی خاطر بنائی اور اپنا رب ہونا بھی آپ کی خاطر ظاہر کیا۔ مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی نے جو حدیث لولاک نقل کی ہے، اس حدیث لولاک کا یہی مضمون ہے، یہی مفہوم ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب آپ کو نہ بنانا مقصود ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا،
لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے اسی محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی، بنائی، جو محبوب آج کی رات صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کی آغوش میں تشریف لائے۔ یہ جو ہم دن مناتے ہیں اس کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں آج کی محفل میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ یوم کا معنی ہے دن اور یوم کی جمع ہے ایام۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اے پیارے محبوب انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن پیدا کیے، جمعۃ المبارک سے لے کے جمعہ تک دنوں کی گنتی کرتے چلے جائیں تو ایک ہفتے میں بے نیاز رب نے 7 دن بنائے ہیں، تو 7 دن اللہ ہی کے ہیں، 7 دن اللہ ہی کے ہیں۔ تو پھر اس آیت میں غور کرنا پڑے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اگر سوال پیدا ہو کہ تم یہ دن کیوں مناتے ہو، یوم میلاد کیوں مناتے ہو، یوم میلاد یعنی میلاد کا دن، جس دن حضور پیدا ہوئے، تو حضور کی پیدائش کا دن کیوں مناتے ہو، تو قرآن کی روشنی میں جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی خاص انعام فرماتا ہے، وہ دن پھر ایام اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جس دن اللہ کا کوئی خاص فضل ہو وہ اللہ کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں سے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں، کہ اگر قرآن پاک کی وہ آیت جو مسلمانوں کے لیے اور قرآن میں نازل ہوئی، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یہودی اس دن کو کیا بناتے؟ عید کا دن، عید کا دن۔ اتنی اہم آیت ہے کہ اگر ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یوم میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی نا، وہ آیت کون سی ہے جس کے متعلق یہودیوں نے کہا کہ یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن بناتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ یہی آیت تھی۔ یہودیوں نے کہا یہ اتنی اہم ترین آیت ہے، ہمیں مل جاتی اور ہمارے اوپر یہ نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت سیدنا عمر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔
اس دن ہماری دو عیدیں تھی۔ فرمایا تم نے کیا عید بنانی تھی؟ ہماری تو اس دن دو عیدیں تھیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ ایک یوم العرفہ 9 ذی الحج، جس دن میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک تو ہماری عرفے کی عید تھی اور دوسرا اس دن جمعۃ المبارک تھا، اور جمعۃ المبارک کا دن اللہ نے ایمان والوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کا کوئی فضل ہو، اللہ کی کوئی رحمت ہو، اللہ کی کوئی عنایت ہو، اس کا کوئی کرم ہو، اس کا کوئی احسان ہو، وہ دن اتنا اہم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایام اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ دن اللہ کے دنوں میں سے دن ہے۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے پر کرم کیا، فلاں قوم پر کرم کیا، تو جس پر اللہ کا کرم اور فضل جس دن ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایام اللہ میں شمار کر لیا جاتا ہے، وہ اللہ کے دنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں قرآن مجید میں سے ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آج ہم میلاد النبی کی خاص رات، میں کہا کرتا ہوں ڈاکٹر عارف صاحب نے کئی سالوں سے یہ جو وعدہ مجھ سے لے لیا اور میں یہاں اس خاص رات میں حاضر ہوتا ہوں، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جلسے روایتی ہو گئے، ہماری محفلیں روایتی ہو گئی۔ دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں مجمع میں، باقی سب ذہنی عیاشی کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی محفل سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حقیقت پر غور کریں، خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ، بزرگ میرے بھائی اور میرے بچے ذرا غور کریں۔ کہنے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی یہ مسلک ہیں، فرقے ہیں، ہر مسلک اور ہر فرقے کا جو عالم ہے اس کے پاس جو حدیث کا علم پہنچا ہے، اور وہ ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی شخصیت کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ اور ہر مسلک والا، ہر فرقے والا، ہر عقیدے والا، ہر نظریے والا، ہر جماعت والا جب بھی ان کا نام لے گا تو ادب و احترام سے نام لے گا اور کہے گا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا۔ محدث قسم کے آدمی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، فرماتے ہیں یہ جو میلاد والی رات ہے نا، یہ لیلۃ القدر شب قدر سے بھی افضل ہے، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ لو سن لو ذرا دلیل کتنی پیاری دیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی برکت المصطفیٰ فی الہند، ان کا لقب ہے برکت المصطفیٰ فی الہند۔ تمام مسلک اور تمام عقائد والے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ اتنے پائے کی شخصیت ہے کہ پورے ہندوستان میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان، یہ سب کانٹیننٹ بر صغیر، انہوں نے کہا کہ اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی برکتوں کو مجسم دیکھنا ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھے۔ برکت المصطفیٰ فی الہند، ہندوستان کی سرزمین پر برکت المصطفیٰ فی الہند کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لے۔ تو شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہ لیلۃ المیلاد جو ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟
غور سے دلیل سنیں. فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر، شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ المیلاد وہ ہے جس میں قرآن والا نازل ہوا، جس میں قرآن والا تشریف لایا. اور لیلۃ المیلاد وہ ہے جس میں قرآن والا دنیا میں تشریف لایا. یہ لیلۃ المیلاد کی اہمیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو وہ دن ایام اللہ میں شمار کر لیے جاتے ہیں. اور پھر اس میں ذرا غور کیجئے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کیا حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ یہ غور سے باتیں سننے والی ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی کام آنے والے مسئلے ہیں. یہ وہ مسئلے ہیں جو ساری زندگی کام آتے ہیں. یہ جی حضور ہر سال پیدا ہوندے نے، تسی ہر سال یہ لڑیاں لاندے ہو کراں دے، اے چراغاں کر دے ہو تے جھنڈے لاندے ہو تے جشن ملاندے ہو نبی پاک دا. یہ حضور ہر سال پیدا ہوندے نے. میں کہ جناب میں بھی بڑے ادب و احترام نال یہ تانوں پوچھن دی جسارت کر سکنا کہ قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے. میں کہ جناب تسی رمضان شریف تہاڈی مسجد دا اشتہار میں ویکھیا ہے، تہاڈی مسجد دا میں اشتہار پڑھیا ہے رمضان شریف دا لیلۃ القدر. اے شب قدر نو ہر سال تسی اشتہار چھاپ دیو اپنی مسجد وچ، او تسی جشن مناندے ہو. جشن کی مناندے نے؟ اسی منانے ہیں جشن میلاد رسول، جشن آمد رسول. او مناندا ہے جشن نزول قرآن. جشن تسی بھی مناندے ہو اسی بھی منانے ہیں، پر اسی دوویں جشن منانے ہیں. نزول قرآن دا بھی جشن منانے ہیں تے قرآن والے دے میلاد دا جشن بھی منانے ہیں. قرآن ہر سال رمضان شریف میں پوسٹر چھپتے ہیں، فلیکس چھپتے ہیں، بینر لگتے ہیں. وہ جی فلاں مسیحی کی ہو رہا ہے جی جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن. میں کہ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ اخیر نہیں ہوتے ایک واری نازل ہویا ہے. میں کہ وہ نازل ہویا سی 23 سالاں وچ، 20 تے 23 سال تے کچھ دنوں وچ پورا قرآن نازل ہویا. پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. یہ پورا قرآن 20 تے 23 سالاں وچ مکمل قرآن نازل ہویا. تسی ہر سال مناؤ جشن نزول قرآن. تے اسی بھی پوچھ سکنے ہیں کہ یہ سجنا اے تے دس یہ قرآن ہر سال آندا ہے؟ اخنی ہوتے ایکو واری آیا سی، پھر اے دن کیوں منایا جاندا ہے؟ وہ چپ ہو گیا نا. میں کہ دسنا میں ماں کہ اسی کیوں منانے ہیں؟ اسی جشن نزول قرآن اسی بھی منانے ہیں، اسی تا منانے ہیں. لوگو یہ اور رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر اور رات ہے جس رات آخری امت تے رب نے آخری کتاب قرآن نو نازل کیتا. یہ آخری امت تے آخری امت تے آخری کتاب. کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبیاں بچوں آخری نبیاں، قیامت تک میرے بعد کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہوئے گا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی. میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوئے گا. میرے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور اس قرآن دے بعد اور کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوئے گی. میں کہ جس دن آخری کتاب قرآن نازل ہوئی وہ ہوندا ہے جشن نزول قرآن.
تے ہر سال منایا جاندہ ہے، ہر سال منایا جاندہ ہے۔ تے او جڑا آخری نبی تے آخری رسول اللہ کریم دا خاتم النبیین بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نبی آخر زمان، جس رات تے جس دن اللہ دا او محبوب آیا، اسی او دن منانے ہیں، اسی آخنے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے او دیڑ ہے، اے او رات ہے جس رات آمنہ دے لال دنیا بھی تشریف لے آئے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اتہاں سی دن منانے ہیں، اسی آخنے ہیں ایک اور مثال سنو، یوم ہر سال 14 اگست ہوندی، 14 اگست تے ہر سال ہی جناب جشن آزادی، بچے نے موٹر سائیکل تے سائیکل تے جناب پاکستان دے چنڈے تے دکانہ تے ریڑیاں تے ہر پاسے پاکستان دے چنڈے لگے۔ پاکستان تے کوئی بنے 1947 14 اگست نو مارز وجود وچ آیا تے او ہر سال او جدو دن آندا نا اسی او یوم آزادی تاں منانے ہیں، او جشن آزادی ہے، او دن تاں منانے ہیں، اے او دن ہے جدو رب تے ساڈے تے کرم کیتا، ہندو تے انگریز دی غلامی وچوں سانو نجات لبھی تے سانو اپنا ملک پیارا پاکستان ملیا۔ جدو دن آندا ہے 14 اگست اسی آخنے سانو انگریز دی غلامی چو نجات ملی ہے جی، ہندو دی غلامی چو۔ اے پرانے بندے بزرگ ویکھو نا جڑے، انہاں نوں پوچھو پاکستان بنن تو پہلا کی حال سی، مسلمانہ دا کی حال سی، تے ہندوان دے ہتھوں اسی کنے غلام بنے سن۔ اے رب دا کرم ہویا کہ 14 اگست نوں خطہ عرضی پاکستان دی صورت بھی ساڈا ملک بنیا، سانو انگریز دی غلامی وچوں بھی نجات لبھی تے ہندو دی غلامی وچوں بھی نجات لبھی۔ اسی آکھیا او ربیع الاول او دیہڑا جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو او لوگ جڑے بتاں دی پوجا کر دے سن تے مشرک سن تے کفر بھی سن تے گمرائی بھی سن، او دو کفر و شرک تے گمرائی بھی چو آزادی لبھی سے سونے محبوب پاک نے آکے سانو رب دا راہ دسیا، حضور نے آکے رب دا راہ دسیا۔ او جڑے کوئی درختان دی پوجا کردہ ہے، کوئی چند دا پوجاری ہے، کوئی سورج دا پوجاری ہے، کوئی انسان دی پوجا کردہ ہے، سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا میلاد ہویا نا، انہاں بتاں دی عبادت کرنے والے انہوں انہاں دی غلامی وچوں نجات لبھی، شرک کرنے والے انہوں نجات لبھی، سورج تے چند دے پجاریاں نوں پتہ لگا نا اے خدا نہیں، انہاں دا بنان والا خدا ہے، انہاں دا چند سورج ستارے اے خدا نہیں، انہاں دی پوجا ہو رہی ہے، انہاں دی عبادت ہو رہی ہے، تے محمد عربی آئے تے رحمت للعالمین آئے تے خاتم النبیین آئے، انہاں آکے دسیا لوگو اے عبادت دے لائق نہیں، انہاں دا بنان والا خالق اللہ او عبادت دے لائق ہے، او دے سوا کائنات وچ نہ کوئی سجدے دے لائق ہے نہ کوئی عبادت دے لائق ہے۔ یہ نجات لبھی نہیں، یہ جدوں انہاں کو نجات قوم نتے اللہ دی مخلوق نجات ملی تے نجات دہندہ آمنہ دا لال دنیا بھی تشریف لے آیا۔ اسی آخنے اے او دیاڑا ہے ربیع الاول دی 12 جدو اللہ دا او محبوب آیا، اگر او تشریف نہ لے آندے کائنات وچ کسے شے دا وجود نہ ہوندا، سانو رب دی معرفت نہ حاصل ہوندی، رب دی پہچان نہ ہوندی، رب دی ذات دا پتہ نہ لگدا۔ اے دسن والا آیا ہے او آمنہ دا لال ہے۔ اسی جشن بھی اسی آخنے ایو دیاڑا ہے جس دیاڑے ساڑھے نبی پاک دنیا تے تشریف لیا ہے۔ تو بکھنو قرآن شریف اللہ کریم نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ دن او دن ہے ربیع الاول دی 12 تاریخ، یہ دی اہمیت دیکھو نا، یہ دی اہمیت دیکھو کی ہے۔ اس دن رب جو محبوب آئے جڑے باعث تخلیق کائنات نے، اگر وہ نہ ہوندے تے کائنات میں کسی شہدہ وجود نہ ہوندہ، او محبوب رب نے تشریف لے آئے۔ اس دن دی اہمیت ہے کہ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی نہ ہوتی جہاں میں مگر۔ اتنے سونے نبی پاک آئے، انہوں دی خاطر ساری کائنات بنائی۔ اسی دن تاں منانے ہیں تے ہونے تسی اے آیت سنی، نقیب محفل نے آیت پڑھی سی
یہ خوشیاں کیوں؟ ہر سال وہ دیہڑا ہوئے تے چہرے مسکراندے نے ہے جی، اور بہار دی کیفیت سانو نظر آؤندی۔ او دی وجہ کی؟ او دی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن بھی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح۔ سانو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جشن میلاد کیوں منانے ہیں، یہ چنڈیاں لانا تے بتیاں لانا تے محفلیں سجانا تے لنگر پکانا، یہ کیوں ضروری ہے؟ حضور دے آن دیاں خوشیاں کرنیاں یہ کیوں ضروری نہیں؟ ویکھو قرآن دی روشنی، یہ قرآن دی روشنی نہیں سمجھئے تو قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح۔ رب نے فرمایا سونے محبوب اعلان فرما دیو انہوں آکھو تواڈے تے رب دا فضل ہوئے تے رب دی رحمت ہوئے نا، تے جدو بھی رب دا فضل ہوئے تے رب دی رحمت ہوئے تے کی کریا کرو؟ فرمایا فلیفرحو، فلیفرحو، پھر خوب خوب خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ میں ایک محفل سے اگلے دن لنگیا تو نوجوان نعرے مار رہے سن، ایک منڈا آخدا سی خوشی کس بات کی؟ خوشی خوشی باقی سارا مجمع اچھی سارا آکے آمنہ کے لال کی۔ خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے، خوشی کس بات کی؟ خوشی تے اس گل دی منا رہے ہیں اس دن آمنہ دے لال تشریف لے آئے تھے ہم نے۔ جس دن کسی دا کوئی پیارا فوت ہوئے، کوئی اہم واقعہ ہو جائے تو آنے جی سالگرہ جی سالگرہ، یہ سال بعد وہ دن ہوتا ہے جس دن واقعہ ہوئے۔ ہر قوم کے اندر دن منایا جاتا ہے۔ اجڑے لوگ آخدے نے نا اے جی عیداں دو نے تیسری عید کتھوں آ گئی، ساری عمر ہو گئی بزرگاں نو وال چٹے ہو گئے سمجھاندے ہیں یہ گل اوتھے دی اوتھے ہی، اے جی یہ تیسری عید کتھوں آئی؟ میں کہ بھی اے بندہ تسی ماشاءاللہ سارے باشعور پرا پنچایت دے بندے پڑھے لکھے تے کالجاں سکولاں وچ پڑھن والے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو، ہے جی اجے تک اے نہیں پتہ لگا کلمہ پڑھیا ہے محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں فرمایا تو آخنا ہے دو عیداں نے، یہ آخدہ عیداں تو نبی پاک فرما دیں ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین۔ سونے نبی پاک نے فرمایا جمعہ دا دیہڑا اللہ نے ایمان والیاں واسطے عید دا دن بنایا، ساڑی تے ہر ہفتے بعد عید دا دن، جمعہ عید ہے، جمعہ مسلمانہ دی عید ہے، عیسائیاں دی عید اتوار دے دن، مسلمان اپنے دن نو پھل گئے، یہ آندہ جی عیداں دو نے، تو عیسائی اتوار والے دن بھی انہوں نے گرجے کو لگ ہونا کسی پینڈ بھی اگے چونا کھلا رہا ہوئے گا، انتظام کیتا ہوتا ہے۔ میں کوئی کرسچین ہوتا ہے تو انہوں میں پوچھیا میں کہ ہر اتوار نو چونا بھی کھلا رہا ہوتا تسی، تو گرجے دے کے کیلے بھی لگے ہوندے، صفائی ستھرائی خوب خوب کیتی ہوندی تسی، وہ آندہ جی اتوار ساڑی عید ہے، اتوار ساڑی، میں کہ مسلمان عید والے دن مسجد دے بوئے کے کوڑا سڑ جاندہ، یہ ویکھ لو کئیاں پنڈاں بھی شکایت ہے، میں نو کئیاں بندیاں دستے اسی صفائی دا کنا خیال رکھنے ہیں کنا اے جمعے نو تسی اپنے ہر بندہ میں بھی سوچا تسی بھی سوچو، اے جنہی سونے نبی پاک نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے ہو جمعے دا دیہڑا تواڈے واسطے عید دا دن ہے، میں بھی سوچا کہ تسی بھی سوچو اسی اس دن نو کنا کوئی عید سمجھ کے منانے ہیں، جے میں عید والے دن بن سنور کے عید پڑھنا ہوں دیو ایویں کدی جمعہ پڑھنا ہی آئے پتہ ہی لگا۔ یہ سونے نبی پاک نے فرمایا جمعہ مسلمانہ واسطے عید دا دن ہے، سانو انہوں عید سمجھ کے جمعہ ادا کرنا چاہیے کہ جے میں عید والے دن بن بھب کے آئی دا نا جمعے والے دن بھی بن بھب کے ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ نہ آکھے شاید کوڑیں گل کیتی ہے نہیں، نا نا یہ نبی پاک کو سکھیا ہے، یہ سرکار دی حدیثاں کو سکھیا ہے۔ اب ایکھو پھر ہن اپنی سوچیا جے بھئی یہ بے وقوف چوڑ ماردا ہے جیڑا آخدا ہے، یہ بے وقوف چوڑ مار رہا ہے بس،
اور کی آکھی ہے کہ بڑی بڑی چوڑ ہے جڑا آکھے جی عیدہ دو نے تیسری عید کو نہیں، عیدہ دو نے تیسری عید کو نہیں۔ میں کہ پترا جمعہ عید ہے مسلمانہ واسطے، جمعہ عید دا دن ہے۔ لو سنو پھر غور کرے جائے کہ میں صحیح گل آکھی جگل یہ صحیح آکھا نا تو پھر 15-20 بندیاں تھے کہ گل پڑھانی جتھے 4 بندے بیٹھے ہوں نا وہ دیا کوئی یار جمعہ مسلمانہ دا عید دا دیڑا ہے۔ ایک انہیں آکھیا نبی پاک نے ایک صحابی لوارے دا کم کر دے سا کہا لوار سن صحابی لوارے دا کم کر دے وہ کم کر دیں نا جمعہ پڑھنا آگے انہاں کپڑے نہ ابتدائی اسلام دا زمانہ پوری طرح جی دین نہیں سی سیکھیا جنہاں لوگوں احکامات اور تعلیمات آہستہ آہستہ نازل ہوندیاں رہی ہیں نا قرآن شریف۔ وہ صحابی نا وہ لوار دا کم کر دے سن جمعہ دا ٹائم ہویا تو انہاں کپڑے نالی وہ جمعہ پڑھنا آگا جس ویلے جمعہ ہویا نا تو نبی پاک نے فرمایا میری گل سن کے جائے گل تو آئے حضور آپ نے فرمایا سی کہ جمعے تو بعد گل سن کے جائیں۔ فرمایا ہے تو کپڑے میڑے پا کے آئے وہ تونی لگی سی نا وہ تونی دا تواں جیڑا لگا کپڑے کپڑے کالے ہوئے ادھر داغ لگے ادھر داغ لگے اے دیکھو جمعہ عید دا دن سرکار نے فرمایا تیرے واسطے کوئی ممکن نہیں تو یہ کر سکنا ہے ایک جوڑا صرف جمعے واسطے بڑھا رہا کپڑیاں دا ایک جوڑا صرف جمعے واسطے بنا لے جیڑا جمعہ پڑھنا میں تو ہفتے بعد وہ سوٹ لایا کر وہ کپڑے ہفتے والے ایک ہفتے وچ ایک واری جمعے وہ کپڑے پا لیا کہ جمعہ پڑھ لیا اے واسطے ممکن نہیں۔ وہ صحابی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی انہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پتہ لگ گیا میں سمجھ گیا ایک جوڑا ان میں سوانا ہے جیڑا صرف جمعے واسطے پا کے آمن کرانا جی معلوم ہوا کہ یہ جڑا آخدہ نا عیدہ دو نے غلط آخدہ انہوں پتہ ہی نہیں یہ دین تو بے بیر ہے دین تو ناواقف ہے یہ جائل مطلق ہے انہوں ہی نہیں پتا کہ سال وچ کنیا عیدہ نے کم و بے 57-58 عیدہ ہوں گیا سال 57 دو عیدہ نہ علاوہ 58-57 عیدہ جے مسلمان یہ دو پالو تے جے اے دو عیدہ پالی تے تیسری عید میلاد النبی پالی تے 63 عیدہ سال وچ مسلمان اچھا جیڑا نبی پاک دی عید تے اعتراض کردا ہے نبی پاک دی عید تے عید میلاد النبی تے اعتراض کردا ہے وہ میری گڑی چوں لنگن لگا تے مینوں آخدا بڑے دنوں بعد اج ملیو آندا میری اج عید ہو گئی میں کہا کمال ہے بے حضور دی عید میلاد تے اعتراض کرنا تھا آندہ نہیں گڑی چو لنگنے آکے دی ویکھیا نہیں ہفتہ 10 دن کتھے رہے ہو میں کہ میں کشمیر گیا سا ہفتے بعد ملیا میں کہ میں 8 دنوں بعد ملیا تیری عید ہو گئی ہے جی تے اسی عید میلاد النبی تاں منانے ہیں اس دن رب دی او محبوب آئے جنہاں نے آکے سانو رب دا راہ دسیا جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ایک چھوٹا جا یہ او دیڑا ہے یار جس دن اللہ دیو محبوب تشریف لے آئے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سونے محبوب اساں تو انہوں ساریاں جہانا واسطے رحمت بنا کے پہ ساریاں جہانا واسطے رحمت بنا کے پہ حضرت محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے آپ فرماندے نے وہ کسی نے بندے نے ہر بندے دی لگن ہوندی ہے نا جدنا لگن ہوئے وہ ادھر ہی خیال کرتا ہے انہوں نے پوچھا بھی کسی بندے نے آکھے حضرت جی عید کڑاں اس سرائکی زبان میں عید کڑاں وہ عید کدوں ہے کدوں عید ہے کہ آپ نے فرمایا یار ملے جڑاں عید کڑاں فرمایا یار ملے جڑاں اس دن جس دن یار ملنے ساڑھی اس دن عید ہونی یہ تھے کامن سینس نہیں ہے گلہ نہیں یار نو یار ملے سجن نو سجن ملے رشتہ دار نو رشتہ دار ملے کوئی پیارا کار آجی آندھن یار آج تے ساڑھی عید ہو گئی ساڑھی آج عید ہو گئی ہے
تے کائنات دی عید اس دیہڑے ہوئی جس دن آمنہ دے لال دنیا تے تشریف لے اے حضور دا میلاد ہے، یوم میلاد دے شب ولادت شب میلاد یہ رات ہوئی جدو ساڑھے نبی پاک دنیا تے تشریف لے میں وہ ٹائم ٹیبل بھی ایک رہا سب رات کنے بجے نبی پاک دا میلاد ہوا ہے جی تے 12ویں شب وہ رات اج میں ٹائم ٹیبل ویکھیا ہے تے یہ ٹائم ٹیبل دے مطابق جیڑا شاہ کوٹ دا ٹائم ٹیبل ہے نا وہ دے مطابق اے ہن رات جڑی اسی گزار رہے ہیں ایڑی صبح صادق ہونی یہ 4:46 منٹاں 4:46 منٹاں تے اے رات اس رات نبی پاک لے صبح صادق ویلے پیدا ہوئے نا تے میلاد ہویا وہ 4:46 منٹ یہ وہ ٹائم ہے اس رات دا جس رات ساڑھے نبی پاک دا میلاد ہویا پوری دنیا دے مسلمان اے حضور دی آمد دا جشن منا دے عرب ملکاں میں چٹیاں چادراں بچھاندے کراں وچ چٹیاں چادراں بچھا کے خوشبوؤں نال کمرہ مہکدا ہوندا ہے جی تے جدوں یہ 4:46 منٹ ہونے نا اس کو ادھا گھنٹہ پہلا انہاں نبی پاک تے درود شریف پڑھنا شروع کر گھنٹہ پہلے ادھا گھنٹہ پہلے جتنی وقت کی گنجائش ہونا ماحول دے مطابق رکھی وہ درود شریف پڑھ دیں جویں ہی 4:46 منٹ ہوندے نا ہاتھ بن کے کھلو کے نبی پاک دے سلام پڑھ دیں سارے اسی ویلے کھڑے ہو جاندے کہ یہ وہ ٹائم ہے یہ وہ وقت ہے جو نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے ہے جی حضور تشریف لے آئے تے درود و سلام پڑھیا گیا تے رب نے قرآن میں فرمایا میں بھی درود بھیجنا میرے فرشتے بھی درود بھیج دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں بھی میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے ایمان والے صلو علیہ وسلموا تسلیما تسی بھی میرے محبوب تے درود بھیجیا کرو تے اچھی طرح سلام بھی عرض کریا کرو درود و سلام تو جدے اندر کوئی تھوڑا جا مسئلہ ہوئے نا وہ پھر وہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر اڑاواں کھڑ دے تے جدے وچ نہ ہوئے تو او دا دل خوش ہوندا ہے نا جدے دل وچ سونے نبی پاک دا پیار ہے انہیں تو خوش ہونا ہے نا انہیں خوش ہونا تے حضور دا ذکر سن کے جڑا بندہ خوش ہو جائے نا نبی پاک دیاں شانہ سن کے حضور دی عزت تے آبرو دیاں گلنا سن کے جیدہ چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھلے او دے غم غلط ہو جان تے دکھ مٹ جان تے بیماریاں دور ہو جان تے چہرے تے رونق آ جائے نا سمجھو او ایمان دی دولت نال مالا مال ہے ایمان دی دولت نال اے جی اے دروشی تسی ہاتھ بن کے پڑھ دے تسی ہاتھ تے کھلو کے تے ہاتھ بن کے پڑھ دے میں کہ جنازے وچ تو ہاتھ چھڑ دے کر کے جنازے وچ پھر ہاتھ جنازہ پڑھ دے بولی تے انجو جے میں لکھے جنازہ پڑھ دے پھر مولی صاحب کی آنے سبھاں سیدھیاں کر لو بھئی نیت سن لو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا اللہ تعالیٰ واسطہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نبی کریم واسطہ ہے جی وہ نماز پڑھن لگے ہیں جنازہ نماز ہے نا نماز پڑھن لگے تھے جنازہ انہوں اللہ اکبر پیک کر کے شروع کرتا پہلی تکبیر تو بعد ثنا پڑھی جدو دوجی تکبیر ہوندی پھر اس ویلے درود شریف پڑھے اسی انہیں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے پنڈاں دے بنجے پھر نیت کرتے ہیں بڑی ڈاڈی پکی کر کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود شریف واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے حاضر میت دوسری تکبیر تو بعد پھر کی پڑھی دے اللہم صلی علی محمد میں کہ تو جنازہ میں شوار چھڑ دے گا اور جنازے میں ہاتھ بن کے پڑھی دے میں کہتے نالے کھلوکتا ہے نالے ہاتھ بننے اوتھے پڑھ دے تے جو جو پڑھیے تے آندہ جی یہ تسی ہاتھ بن کے کیوں پڑھ دے میں جنازے بھی ہاتھ بن کے پڑھی دے تے کھلو کے پڑھی دے میں نے ایک بندہ آکھن لگا پھر انج کیوں پڑھے جاندہ میں کہ نبی پاک نے انجی پڑھے
یہ حضور دا طریقے دے مطابق صحابہ بھی حضور پیچھے نہیں ہاتھ بن کے تے کھلو کے نبی پاک میں کہ نماز رب دی پڑھی دی ہیں جی فجر دی نماز پڑھنی با جماعت ہیں جی نماز پڑھنی ہے اسی آنے خاص نیت کی تھی اس نماز دی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف خاص واسطے خدا تعالیٰ دے نماز رب دی پڑھ رہے ہو تحتیات جا کے پڑھ دے السلام علیکہ ایوہ النبیو السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر نماز بھی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب نے آکھا عبادت میری کرنی ہے نا تو پھر مؤدب ہو کے اتحیات دی شکل بیٹھ کے پہلے میرے سونے نبی پاک دے سلام پڑھ پھر میرے سونے نبی پاک دے درود پڑھ تیری نماز دی قبولیت دی سند بن جائے جس رب نے اپنی نماز وچ نبی پاک سے درود و سلام رکھیا ہے جنازے بھی درود و سلام رکھیا ہے یو میلاد شب میلاد یو رات جس رات سونے نبی کریم علیہ السلام دنیا بھی تشریف لیا تو حضور تشریف لیا ہے تو قرآن نے حضور دے آن دا جگہ جگہ قرآن بھی ذکر کیتا ہے قرآن فرماندہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا رب دا فضل ہوئے رحمت ہوئے تو خوشیاں منایا کرو خوشیاں منایا کرو خوشیاں منایا کرو فضل ہوئے تے رحمت ہوئے تو ہون تے گورنمنٹ نے بھی عشرہ رحمت للعالمین منان دا اعلان کیتا ہے وہ منا رہے ہیں عشرہ رحمت للعالمین یہ حضور دے آن دا جشن منایا جا رہا ہے تو عمران خان نے اپنے کاروں سے لائٹاں لو آکے تو انٹرنیٹ تے چڑھایا جی کہ ملاشی منان دیاں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تیاریاں چراغاں ہو گیا ہے چنڈے لگ گئے ہیں سنے نبی پاک دے تشریف لے آن دیاں خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں میں کہ رب نے قرآن ہی فرمایا حضور صرف رحمت ہی نہیں اتے ساریاں جانا واسطے سراپا رحمت بن کے آئے نے ہر عشرہ رحمت للعالمین گورنمنٹ منا رہی ہے ہر نبی اپنی قوم واسطے رحمت لے کے آیا ہر نبی رحمت لے کے آیا آمنہ دے لال آئے نا تے رحمت بن کے تشریف لے آیا ہر نبی رب دیا رحمتہ لے کے آیا ساڑھے نبی پاک خاتم الانبیاء نبی آخر الزمان تشریف لے آئے کہ حضور سراپا رحمت بن کے آئے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے مدینے والے لجبال محبوب ساریاں جانا واسطے سراپا رحمت بن کے تشریف لے آئے تے رب فرماندہ ہے فضل ہوئے تے رحمت ہوئے تو خوشیاں مناؤ اسی جشن میلاد تا منانیا آج دے دن او اللہ دا محبوب آیا جنہوں قرآن بھی فرمایا سونیا محبوبہ اساں تو ساریاں جانا واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے سانو اس دن حضور لبے آمنہ دے لال تشریف لے آئے اس دن اسی خوشیاں منانے فضل ملے تو خوشیاں منان دا حکم ہے تے ساڑھے نبی پاک صاحب فضل عظیم بھی نے تے حضور دا تشریف لیونا شانہ نال متصف ہونا یہ فضل کبیر بھی قرآن بھی دو میں ذکر آئے دیکھو نا ایک آیت میں رب نے اپنے سونے نبی پاک دیاں 8 شانہ بیان فرمائی 8 شانہ بیان فرما کے تے رب نے فرمایا ایمان والے واسطے خوشخبری ہے اے بشارت ہے ایمان والے واسطے اے او محبوب نے جنہوں انیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اے ایمان والے واسطے خوشخبری ہے تے بشارت ہے وڈیاں شانہ دا مالک رسول آیا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا یہ حضور رب دا بڑا وڈا فضل دے فضلا کبیرا وکان فضل اللہ علیکہ عظیما حضور صاحب فضل عظیم بھی نے یہ حضور فضل کبیر بھی نے تاسی آخنے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے خوشی کس بات کی آمنہ کے
اس دن اللہ دیو معبود تشریف لے آئے جنہ دی خاطر بے نیاز رب نے ساری کائنات بنائی تے چرچے کرن دا حکم ہے اے جلوس میلاد النبی دا قرآن دی آیت دی روشنی سمجھو نا ذرا قرآن بھی فرمائے اما بنعمت ربک فحدث حدث یحدث تحدیثا رب نے قرآن میں فرمایا او دنیا والے ہو جدو تانوں کوئی میری نعمت لبے تے میری نعمتاں دے لبن ہوتے تے خوب چرچے کریا کرو چرچے کریا کرو اما بنعمت ربک فحدث رب دی نعمت لبے تے چرچا کرن دا حکم ہے جی تے نبی کریم علیہ السلام رب دی او نعمت نے جدے صدقے رب نے ساریاں نعمتاں عطا فرمائی بے نیاز رب نے خود قرآن ہی فرمایا ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها رب فرماتا بندیا میں تیرے اتے انہیں انعام کیتے نے انہیاں نعمتاں تینوں عطا کیتے نے رب فرماتا ہو میرے بندے میریاں نعمتاں تے میرے انعامات نو تو گننا شروع کر دیں تیریاں گنتیاں ختم ہو جان گیاں میرے انعام نہیں مکنے ہر بندے نو رب نے نوازیا انعامات دیتے نے نعمتاں طرح طرح دیاں نعمتاں دیتی ہیں رہن واسطے چنگا مکان لبا ہوئے سواری واسطے گڈی بھی چنگی ہوئے کھان پین چنگا ہوئے لان بین چنگا ہوئے تے رب دی نعمت نہیں رب فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها میرا بندہ میری نعمتاں نو گننا شروع کرے او دیاں گنتیاں مک جان گیاں میری نعمتاں مکن وچ نہیں ہونی ساریاں نعمتاں رب نے دیتیاں پر احسان نہیں جتلایا سارا قرآن پڑھو نا الحمد الف تو والناس سین تک پورا قرآن پڑھو رب نے کسے جگہ بھی نہیں فرمایا میں فلانی نعمت دیتی تو اڈے اٹھے احسان کیتا ہے فلانی نعمت دیتی احسان کیتا ساریاں نعمتاں دے کے بھی عرش والا رب تے بے نیاز رب احسان نہیں جتنا گا پر رب نے او نعمت جدو سانو دیتی نعمت عظمہ تے نعمت کبرا جدے صدقے ساریاں نعمتاں لبیاں نے او نعمت جدو آئی نا تے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین میرا ایمان والے ہوتے احسان ہے میرا ایمان والے ہوتے احسان ہے میں انہوں نے اپنا محبوب رسول عطا کر دیتا تھا اچھا جیڑا بندہ آؤ رزلٹ کڑیے انہا ساری میری گفتگو تے بیان تے تقریر دا خلاصہ جیڑا بندہ سمجھ دا حضور رب دا فضل ہے حضور رب دا فضل ہے نہیں کہ نہیں وہ فضل ہی نہیں میں قرآن دیا دو آیتہ پڑھ کے تو ہمیں دسے قرآن بھی سن اے حضور صاحب فضل عظیم نے فضل ہی نہیں رب فرماندہ ہے فضلاً کبیرہ یہ بڑا بڑا فضل نہیں رب تے رحمت للعالمین جیڑا بندہ حضور دی ذات نو تے آپ دی تشریف آدمی نو رب دا فضل تے رب دی رحمت سمجھ دینا تو قرآن آگدا ہے جو تو انو رب دا فضل لبے تے رب دی رحمت لبے فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں کریا کرو یہ امردہ سیکھا ہے جاؤ جیڑا بھی عربی گرامر جانن والا ہے ان پوچھو یہ دا کی معنی ہے فَلْيَفْرَحُوا امردہ سیکھا ہے یہ دا معنی ہے خوب خوشیاں مناؤ خوب ڈٹ کے خوشیاں کرو تے خوب خوشیاں مناؤ جدو رب دا فضل ہوتے رحمت ہوئے اسی تام میلادیاں خوشیاں منانے ہیں آجو دیاڑا ہے جس دن اللہ دے محبوب آئے رحمت للعالمین آئے خاتم النبیین آئے شفیع المذنبین آئے او اسی آئی جنہ دی خاطر رب نے ساری کائنات نو بنایا تے خوشیاں منا کے ایمان والے آخدے نے فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. اے حضور دا ملنا کو معمولی گل ہے. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. اور اے دوسرا جملہ جو ہے نا مل گئے، ایک باری کہہ دو مل گئے. بندہ آخر یار اور کی چاہیے موجاں کر کچھ ہے لفظ تو اندر سے اور کی چاہیے دیتے ہیں. یہ حدیث کی روشنی بھی سمجھا دیں. الحمدللہ الحمدللہ میں تو حدیث نعمت دے طور تے آخنا اے اما بنعمت ربک فحدث. رب اندر تو کوئی نعمت لبے وہ چرچا کریا کرو، بیان کریا کرو. یہ حدیث کی روشنی سنو ذرا. ساڑھے کو رب سودا کھرا ہے، یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے. یہ پرچون دی دکان نہیں، یہ تھوک دی. حضرت مولانا محمد عمر صاحب عیسوی رحمت اللہ علیہ جدو بیان فرماندے سن آندے سن پرچون دی دکان نہیں، یہ تھوک دی دکان ہے. یہ فرماندے سن میری دکان بھی سودا ہے، رب دا قرآن ہے تو مصطفیٰ دا فرمان ہے. یا فرمان ہے ادھر اللہ دا قرآن ہے، ادھر مصطفیٰ دا فرمان ہے. اے ثابت قرآن ہے، اے ثابت نبی پاک دی حدیث ہے. سانو کسی اور پاسے جان دی لوڑ ہی نہیں. سانو کسی اور پاسے جان دی اے نہ سمجھا کرو صرف نات خان شعر ہی پڑھیا. نا ایک قرآن و حدیث دا مفہوم ہے. میں انہیں تو ایک شعر ہی سمجھا دیں. شعر پڑھیا نا فضل رب العلا، فضل رب دا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. حضرت ربیعہ بن کعب مسلم شریف دی حدیث پڑھنے لگا. یہ کوئی پوچھے جناب یہ کچھے لکھی تو میں کہ جناب مسلم شریف سے. یہ حدیث پاک مسلم شریف سے نبی پاک دے ایک صحابی سن حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ. حضور نے انہوں نے ڈیوٹی نہیں سی لائی، انہوں اپنے آپ ہی اپنے ذمے ایک کم لے لیا. حضور نے وضو کرانا، نبی پاک دا مصلی بچھانا، حضور دی خدمت کرنی اپنے شوق میں. تہجد دے وقت نہ حضور دا لوٹا پرنا، پانی والا برتن پر کے کوزا، حضور نے وضو کرانا، پانی پر کے پیش کرنا، حضور دا مصلی بچھانا، نبی پاک دی مسواک سنبھال کے رکھ دے سن. تو حضور وضو فرمانا تو سرکار نے مسواک میں پیش کرنا، مصلی بچھانا، وضو. کنے خوش قسمت ہوں گے وہ صحابی جنہیں اپنے ذمہ خدمت لے لئی. میں نبی پاک میں مصلی بھی بچھانا ہے، مسواک بھی پیش کرنی، حضور نے وضو ہی کرانا. تہجد ویلے نبی پاک بیدار ہوئے نا. ربیعہ نے اسبِ معمول پہلا تو مصلی بچھایا نبی پاک، پھر حضور دا وضو دا پانی پھریا، حضور تشریف لے آئے تو مسواک بھی پیش کی تھی، حضور نے وضو کرایا. نبی پاک وضو فرما رہے سن تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ربیعہ ساڑی تو بڑی خدمت کی تھی، منگ کی منگنا ہے. لو جی حدیث شریف دے لفظ نے سرکار نے فرمایا سل ربیعہ. حضور فرمایا منگ کی منگنا ہے. کاری نے قرآن پڑھایا نا بچے نو تو میرے کو چودھری آدھا جی کاری آدھا مجھ لڑی ہے. میں کہا کاری صاحب توڑی کی خدمت کریے. توڑے بچے نو میں قرآن پڑھایا تے وہ اسی آکھیا ساڑا بچہ قرآن پڑھ گیا. کاری جی توڑی خدمت کرنی پر توڑی مرضی دے مطابق. انہیں کہا یار میں تے مجھ لڑی. تو چودھری ہیں 40-50 مجھاں تیری ہیں ایک مجھ من دیں گا کی فرق پڑھنے لگا. وہ آخ بیٹھا منگ کی لینے کاری آنا مجھ لینے. لو سرکار نے فرمایا نا ربیعہ ساڑی اتنی خدمت کی تھی. اے حضور دی شان سنو نا تو چہرے تے مسکراہٹ لے آیا کرو. چہرہ دیکھ کے پتہ لگے اے دے کلیجے میں ٹھنڈ پہ گئی. لو اے جڑا حضور دی شان سن کے توڑا دل خوش ہوئے تے کلیجے ٹھنڈ پوے، چہرے تے رونق آئے. میں زمانہ دینا
میرا مدینے والا گنبد خضرا بھی راضی ہو جاتا ہے. یہ میرا غلام میریاں شانہ سن کے تے کھل اٹھیا ہے. سرکار دا کرم ہو جاتا ہے. جنہ اخلاص ہوئے انہاں کرم ہوتا ہے. نہیں تے رات والی محفل بیٹھ گئی. اے بندہ اندروں ٹھیک ہوئے, اندروں مسلمان ہونا ضروری ہے جی. جڑا اندروں صحیح ہوئے نا وہ تو ڈائریکٹ کرم ہوتا ہے. پھر گنبد خضرا جو سرکار آپ کرم فرما, یہ سرکار آپ فرما دیں ہے جی. نہیں تے غازی علم دین شہید نو پوچھ لو, یہ سرکار کرم فرما دیں. جت حضور دیاں شانہ سن کے, نبی پاک دے مقام سن کے, حضور دے او درجے جڑے رب نے سونے محبوب نو عزتاں دیتیاں تے شانہ دیتیاں تے رفعتاں دیتیاں, او سن کے بندہ خوش ہوئے نا, خوش ہوئے. میرے مدینے والے آقا دا کرم ہو جاتا ہے. حضور دا کرم ہو جاتا ہے. اللہ سرکار نے فرمایا سل ربیہ, ربیہ منگ کی منگنا ہے. اے مطلق فرمایا, اے نہیں فرمایا بے فلانی شے منگی فلانی نہ منگی, نا سونے نبی پاک نے مطلق. اے کون آکھ سکتا ہے منگ کیوں لینے, جیڑا دے سکتا ہو رہا, جیڑا وہی آکھ دا نا یار منگ کی منگنا. سرکار نے فرمایا سل ربیہ, اے مسلم شریف دی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سل ربیہ. اسی اجے یہ سوچتے پھرنے ہمیں نبی پاک کو منگنا چاہیے کہ نہیں منگنا چاہیے. اسی یہ سوچتے پھرنے ہیں. دسو اے ساڑی کلمہ پڑھ کے اے حضور کو منگنا جائز ہے کہ نہیں, انہوں اجے تک یہ نہیں پتہ لگا. یہ آندہ کرم دین ہے, اے جڑا حضور کو منگدے نے اے منگنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میں کہتے انہوں اجے تک یہ نہیں پتہ لگا. صحابہ تے منگدے ہی نبی پاک کو سن. جنہوں شک ہوئے نا, میں مسلم شریف دی حدیث پڑھ لگا, جدو تک میری زندگی جدو تک میری زندگی میں اے حدیث وخان دا ذمہ دار ہاں. صحابہ کہندے نے کدی نہیں انجو ہے, غور نہ سنے دے, کان کھول کے حدیث سن کے دل اتے لکھ لو. اس صحابہ کہندے نے اساں ما سئلہ, میں حدیث پڑھنے لگا ہوں سنے دے, ما سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال لا. صحابہ کہندے نے کدی زندگی بھی چینج نہیں ہویا کسی نبی پاک کوڑوں کو شے منگی ہوئے تے حضور نے نہ فرمائی ہوئے. صحابہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی پوری زندگی ہم دیکھتے رہے, ہم نے مصطفیٰ کی صبحیں دیکھی, آقا کی شامیں دیکھی, خلوتیں دیکھی, جلوتیں دیکھی, دن دیکھے, راتیں دیکھی, خوشی اور غمی کے معاملات دیکھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے کچھ مانگا ہو میرے نبی کریم نے نہ فرمائی ہو. نہیں اور نہ کا لفظ. صحابہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال لا, نہ تے نہیں, نہ تے نہیں. صحابہ کہتے ہیں اے دو لفظ اساں سونے نبی پاک دی زبان تو کدی سنے ہی نہیں. جنہیں کوئی منگیا نہ تے نہیں, کسی کو شے منگی حضور نے نہ آکھی تے نہ نہیں. جنہیں جو منگیا میرے نبی پاک نے عطا فرما دیا. دیتا کیوں ہے؟ سونے نبی پاک نے آپ راز کھول چھڑے. وہ یہ راز نے مدینے والے نے کھولے. سونے نبی پاک نے فرمایا انما, اے بخاری شریف دی حدیث پڑھ لگا, بخاری شریف دی. سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, انما انا قاسم واللہ یعطی. سونے نبی پاک نے فرمایا او دنیا والیو, اللہ دیندہ جاندہ ہے, میں او دیاں عطاواں بندا جانا. انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو قاسم ہوں. حضور فرماتے ہیں میں قاسم ہوں, میں تو قاسم ہوں,
واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے رب ہے معطی۔ معطی کا معنی ہے عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ۔ آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، علیہ السلام۔ حضور دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، سوچ دیں موت ہی نہ آ جائے کدھر۔ تو سوچ دیں موت دے منہ ٹر جائے۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ ساڑا دل خوش کیتا ہی تے منگ کی منگنا ہے۔ ربیہ نے پتہ کی منگیا، ہائے ہائے ہائے، جیڑا میں آکھیا نا مل گئے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تائیں تے لیلت المیلاد بھی تے شب میلاد بھی اس پنڈ دی سرزمین تے اسی کٹھے ہو کے آخ رہے ہیں، او دنیا والے ہو اے محفل تاں سجائیے، اس پنڈ بھی کر کر چراغا تاں ہوئے، اسی آخنے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، منگ کی منگنا تے کی منگیا، لو سنو منگن دا چج سکھو حضور کو، منگن دا چج، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اعلیٰ فرمایا جس نے مانگنا ہے نا نبی پاک سے، پہلے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ حضور کے صحابہ سے سیکھے۔ منگن واسطے بھی چج چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، لو ویکھو کی مانگیا پھر۔ میں حدیث پڑھ لینا ذرا غور نہ سنے۔ صحابی کہنے اسألوکا، اسألو واحد متکلم دا سیکھا ہے، کاف ضمیر خطاب دی، اسألوکا یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں منگنا۔ لو اے آخدا ہے حضور کولوں منگنا چاہیے یا نہیں منگنا چاہیے۔ بچوں ہوں تو آپ ہی فیصلہ کر بھی منگنا چاہیے کہ نہیں۔ صحابی تے منگ رہے ہیں، صحابی تے منگ رہے ہیں، تو فیصلہ کر ادھر یا ادھر، تو منگنا کہ نہیں منگنا۔ صحابی تے منگ رہے ہیں۔ صحابی کہندا اسالوکا، حدیث مسلم شریف وچ ہے، صحابی کہندا اسالوکا مرافقتک فی الجنہ، حضور جی میں ایتھے نوکری کرنا تے چاکری کرنا تے خدمت کرنا، جدو جنت بھی جاؤ تہاڈا نوکر میں ہی مقرر کر دیتا جاواں۔ اسالوکا مرافقتک فی الجنہ، ایتھے میں لوٹے پرنا، مسلے بچھانا، مسواک پیش کرنا، خدمتگاراں، حضور میں تہاڈا خدمتگاراں۔ اے نوکری چاکری جیڑی مینوں عطا کیتی جے نا تے مینوں اپنی خدمتگار بنایا تے اپنی خدمتگاری وچ مینوں قبول کیتا ہے۔ سونے لجپال آقا جدو جنت وچ ہو اوتھے تہاڈا رب نے کوئی نہ کوئی تے خدمتگار مقرر کرنا ہی ہے نا۔ میں اے سوال لے کے آیا تہاڈے بوئے اوتھے خدمتگاری دی میری تقرری کر دیو۔
جنت وچ مینوں ہی تہاڈا نوکر بناتا ہے. تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ میں پوچھنا چاہنا نبی پاک نے ایک ہی فرمایا کہ اجے تو پتہ نہیں جنت کی بننا ہے کی ہونا ہے معاذ اللہ. نا سرکار نے فرمایا اے حدیث پڑھنے لگا میں وہ آخر نا اسالوک مرافقتک فی الجنہ. میرے نبی پاک نے سن دیں ہی فرمایا مسکرا کے فرمایا او غیر ذالک او غیر ذالک او غیر ذالک. فرمایا جنت بھی خدمتکاری ایسا تیرے سپرد کر دیتی تو ہی سادہ خدمتکار ہوئے گا. او غیر ذالک اور کچھ منگنا ہی جو بھی ملے او غیر ذالک. اچھا دو گلا، ایک تے منگن والے تو قربان جائیے، منگن دی حد نہیں کر چھڑی. مل گئے محبت نے ایک دفعہ کہہ دے مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا. مل گئے مصطفیٰ. لو اے تے صحابی نے گل آتی اے تے گل صحابی نے آگی جڑی اسی آپ دے پہ اے پینڈ دے نبی پاک دے عاشق سے غلام جنہ دے دلہ میں سونے نبی پاک دا سچا تے سچا کھرا پیارے وہ آخ دے پہنے آج آخ دے پہنے مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے. حضور نے فرمایا او غیر ذالک او غیر ذالک دا معنی اے وے کوئی اور شے منگنی ہے تو وہ بھی مانگ لیں. او غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، سوال کرنا چاہتا ہے کر لے. لو منگن والے نے بھی حد کر دی. تائیں بریلی دے احمد رضا نے آکھیا او منگن دا چاج سکھ پہنا. سونے نبی پاک کو منگنا ہے تو منگن دا چاج سکھ. کسی جگہ فارم پر ہونا تو سی ایک کالم غلط ہو جائے وہ پورا فارم ہی ریجیکٹ ہو جائے. وہ آندھا یارے تو ہے چول ماری ہے خانہ سے غلط پر دیتا ہے. ایک کینسل ہو گیا وہ فارم پاڑ دا ہے غصے وچ آندھا وہ نواں فارم لے نواں پار. ایتھے ایک کالم دی غلطی ہو جائے پورا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اندازہ فرماؤ نا میرے آقا کریم کتنے لاجپال نے کتنے سخی آقا نے. فرمایا او غیر ذالکا ادھے علاوہ بھی کچھ منگنے تے مانگ لے. آج ہمارا دریائے جود و سخا ہاتھیں مار رہا ہے. اور او غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کوئی چاہتا ہے چاہت ہے طلب ہے تڑب ہے مانگ کیا مانگ. تو صحابی نے پتہ کیا اے مسلم شریف لکھے ایسے طرح ہی ہے جب میں وہ سرا صحابی نے دو میں ہاتھ بننے نا تو نبی پاک میں پتہ کیا آندہ ہے ہوا ذاکا یا رسول اللہ. حضور تسی لب گد پیچھے رہ کے گیا منگن والا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہوا ذاکا یا رسول ہوا ذاکا یا رسول. حضور اگر آپ مل گئے تو پیچھے رہ کیا گیا ہے. تو شاعر نے پھر کمال کر دیا. شاعر نے نا اس پوری حدیث کا عکس جو ہے وہ اپنے کلام میں لکھا. شاعر کہتا ہے کہ صحابی نے کہا تجھ کو تجھی سے مانگ کر ہائے ہائے تجھ کو تجھی
جی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ۔ حضور جدو جنت بھی تواڈی نوکری چاکری لمبی پیچھے رہ کی گیا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، حضور مل گئے تو سب کچھ مل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدہ آمنہ پاک کا، جن کی آغوش میں رحمت للعالمین تشریف لائے۔ میرے آقا کا جب میلاد ہوا نا تو حضور کے والد ماجد تو پہلے ہی دنیا سے انتقال فرما گئے، دادا جان آئے نا، دادا جان اللہ حضرت عبد المطلب، تو حضرت آمنہ نے کہا ابا جان آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے میرے شکم میں جب تھا نا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، خواب میں مجھے کہنے والا کہہ رہا ہے اے آمنہ تیرے شکم میں جو امانت ہے نا، انکے حملتے بخیر العالمین، انکے حملتے بخیر العالمین، تیرے شکم میں جو امانت ہے یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں سے بہتر بنایا ہے، بہتر بنایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب میرے شکم میں تھے مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، انکے حملت بسید العالمین، انکے حملت بسید العالمین، اے آمنہ تیرے پاس جو نور کی امانت ہے نا اس کو اللہ نے تمام جہانوں کا سردار بنایا، تمام جہانوں کا سردار۔ اور میرے آقا جب پیدا ہوئے حضور کا میلاد ہوا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، رات دن کے سنگم میں، رات کا آخری لمحہ ہے، رات رخصت ہو رہی ہے، ادھر دن آ رہا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آیا۔ جب میرے آقا کا میلاد ہوا حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، رأیت مشارقہا ومغاربہا، رأیت مشارقہا ومغاربہا، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا۔ حضور نبی پاک جب پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی، میلاد ہوا، ولادت مصطفیٰ ہوئی، آمنہ پاک فرماتی ہیں میں نے شرق سے لے کر غرب تک دیکھا، پوری کائنات منور ہو گئی۔ چراغاں کرنے والوں، اپنے گھروں پر میلاد النبی پر چراغاں کرنے والوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پوری کائنات پہ چراغاں ہو گیا، پوری کائنات جگمگ کرنے لگی، میں نے مشرق کے کنارے بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب کے کنارے بھی دیکھ لیے۔ رأیت مشارقہا ومغاربہا، فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، پوری کائنات منور ہو گئی اور میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا، اور پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ ولادت مصطفیٰ ہوئی، میلاد مصطفیٰ ہوا، پورا کمرہ مہک اٹھا، خوشبوئیں بکھر گئیں، فضائیں معنبر و معطر ہو گئیں، اور میرے آقا کریم کے نور مبارک کا جب ظہور ہوا تو حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں میں نے دیکھا بچے کو پیدائش کے بعد غسل دیا جاتا ہے، جب ہم نے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام مغسولاً غسل فرما کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوئی،
آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا مقبولاً، حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری پہلے سے موجود تھی، مقصولاً مقبولاً مدہوناً، بالوں میں تیل بھی لگا ہوا ہے، کنگھی بھی ہوئی ہے، مدہوناً مطیباً، خوشبودار جسم۔ فرماتی ہیں حضور خوشبودار جسم لے کر دنیا میں آئے، مختوناً ختنہ شدہ تشریف لائے، مغسولاً غسل فرما کر کے آئے، خوشبوئیں بکھر گئیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت عبد المطلب سے ابا جان میں نے دیکھا یہ جو پیدا ہوا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا، ساجدن للہ عز و جل، ساجدن للہ عز و جل۔ یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اور حضور کی سکی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی جب رب کو سجدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک، لب مبارک حرکت کر رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے پیدا ہونے والا بچہ کچھ کہہ رہا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر توجہ سے جب سنا تو پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے کیا فرمایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت میرے سپرد فرما۔ جمیل الرحمن قادری نے کہا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ لیلۃ المیلاد، شب ولادت، شب میلاد کی پرکیف گھڑیوں میں اپنے آقا کریم کی آمد کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہیں۔ میرے امام نے فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ میرے آقا کا جب میلاد ہوا تو بیت اللہ بیت آمنہ کی طرف جھکا، بیت اللہ جھکا بیت آمنہ کی طرف، اور کعبے کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے کعبے کے اندر۔ جیسے ہی نبی پاک کا میلاد ہوا نا، سارے کے سارے 360 بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ میرے امام نے کہا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے۔ کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، نور والا آیا ہے، نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اگر کوئی پوچھے ایک آدھیاں خوشیاں منا رہے ہو، ایک آدھے جشن ہو رہے ہیں، تو ساڑھے کل تو ایک کوئی جواب ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا، خوشی ہے آمنہ کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے والوں، جشن میلاد منانے والوں، میں ایک ہی دعا کر سکتا ہوں، وہ وقت آئے دنیا سے جانے کا، موت برحق ہے، ہر کسی پہ آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں دعا مانگتا ہوں، اس سے بڑی دعا میرے پاس کیا ہے، اور مل کر دعا کرتے ہیں، اے رب کریم جس آقا کا جشن ولادت لیلۃ المیلاد کی پرکیف گھڑیوں میں منا رہے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، آخری وقت ہو، روح
نکالی جا رہی ہو اور جہاں کنی کا وقت ہو، سامنے آقا کریم کا دیدار ہو، لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو اور نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ حضور کی زیارت نصیب فرمائے اور آقا کرم فرمائیں تو جب جاں کنی کا وقت ہو تو حضور مہربانی فرمائیں، شفقت و عنایت فرمائیں، تشریف لائیں، زیارت سے نوازیں اور خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ خدا اگر عطا کرے تو محبت رسول بڑی شے ہے، محبت رسول بڑی شے ہے اگر خدا عطا کرے۔ اسی لیے جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیا نا، وہ کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سو